مودی کی فسطائی بھارتی حکومت کشمیریوں کی یادداشت سے آزادی کی علامت قائد حریت شہید سعید علی گیلانی کی یادیں مٹانے کے لیے سری نگر کے علاقے حیدر پورہ میں ان کی رہائش گاہ پر قبضہ کرنے کی سازش کر رہی ہے۔ بھارتی حکومت نے بدنام زمانہ ریاستی تحقیقاتی ادارے SIA کو سعید علی گیلانی کی رہائش گاہ ضبط کرنے کی ذمہ داری سونپ دی ہے، جو غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں حریت پسند کشمیری عوام کے لیے مشعل راہ ہے، کیونکہ اس رہائش گاہ کو شہید گیلانی کی پوری زندگی کے دوران بھارت کے خلاف مزاحمت میں ایک مرکزی مقام حاصل رہا ہے۔ بھارتی میڈیا کی اطلاعات کے مطابق سعید علی گیلانی کی رہائش گاہ ضبط کرنے کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور اس سلسلے میں احکامات مستقبل قریب میں کسی بھی وقت جاری کیے جا سکتے ہیں۔ نیشنل کانفرنس کے بعد پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے بھی مودی کی فرقہ پرست حکومت کی طرف سے مقبوضہ علاقے کے ثقافتی، سماجی اور سیاسی تشخص کو لاحق خطرے کے پیش نظر آئندہ نام نہاد اسمبلی انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے۔ PDP صدر محبوبہ مفتی نے سری نگر میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، کیونکہ قابض انتظامیہ ہمارے وجود کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایسے میں انتخابات ہماری ترجیح نہیں ہو سکتی۔ دنیس بھارتی پولیس نے ضلع بانڈی پورہ کے علاقے کے ہنسا میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران 2 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ دوسری طرف ضلع پلوامہ کے علاقے پامپور سے ایک نامعلوم شخص کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ اگست 2019 کو مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے کے بعد سے علاقے میں گمنام لاشیں ملنے کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے۔ ممبئی میں کی جانے والی ایک تحقیق کے دوران معلوم ہوا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں جولائی سے نومبر 2016 کے درمیان جن افراد کی آنکھیں بھارتی قابض فورسز کی پیلٹ گن سے زخمی ہوئی تھیں، ان کی ایک بڑی تعداد کی کسی حد تک بینائی متاثر ہو گئی ہے۔ بھارتی اخبار ٹائمز آف انڈیا کے مطابق 2016 میں اس عرصے کے دوران 777 زخمی افراد کی آنکھوں کے آپریشنز کیے گئے اور ان میں سے 80% افراد کی بینائی پوری طرح بحال نہیں ہو سکی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ زخم معاشرے اور مریضوں کے لیے اہم جسمانی، جذباتی اور سماجی و اقتصادی بوجھ بن گئے ہیں۔ دی انڈین جرنل آف آپتھالمالوجی میں شائع ہونے والے مقالے کے اہم مصنفین میں سے ایک ممبئی کے ریٹنا سرجن ڈاکٹر S نٹراجن ہیں۔ وہ 2016 میں نئی دلی اور چنئی کی ایک ڈاکٹر کے ساتھ پیلٹ گن سے زخمی ہوئے کشمیریوں کے آپریشنز کے لیے متعدد بار سری نگر گئے۔ تحقیق میں کہا گیا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں صرف 5 مہینوں میں پیلٹ گنز کی وجہ سے 777 کشمیریوں کی آنکھوں میں زخم آئے، جبکہ 2003 اور 2005 کے درمیان عراق میں مکمل جنگ کے دوران مجموعی طور پر اس طرح کے زخموں کے 797 واقعات رپورٹ ہوئے تھے۔ لندن میں کشمیری اور پاکستانی برادری نے کشمیر ڈیجیٹل وین کے ہمراہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی مظالم کی مذمت کے لیے بھارتی سفارت خانے کے باہر جمع ہو کر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ وین پر کشمیریوں کی نسل کشی کا آغاز نومبر 1947 میں جموں کے قتل عام سے ہوا جیسے نعرے درج تھے، اور یہ احتجاج کے دوران بھارتی ہائی کمیشن کے باہر کھڑی رہی۔ مودی حکومت کے پرزور احتجاج اور کینیڈا کے ہندوتوا گروپس کی شدید مخالفت کے باوجود 75,000 سے زائد کینیڈین سکھوں نے ریاست پنجاب کی بھارت سے علیحدگی اور سکھوں کے لیے ایک آزاد وطن کے لیے مسیساگا میں خالصتان ریفرنڈم کے دوسرے مرحلے میں بھی ووٹ ڈالے، جسے کینیڈا میں ہونے والے خالصتان ریفرنڈم میں ووٹ ڈالنے والے سکھوں کی مجموعی تعداد 2 لاکھ کے قریب ہو گئی ہے۔